بھی جھک گیا، ظہور و نگاہ
بلال عشق میں دے گئے ہیں اذان، جسے سن کے سب جھومتا ہے جہاں، اویسن کا ثانی بھی ملتا کہاں، کیے بات سب ایک پر قربان، فدا پنجتن پہ جہاں ہو گیا، وہ اونچا ہے سب سے گھرانہ سرکار کا، فدا پنجتن پہ جہاں ہو گیا، وہ اونچا ہے سب سے گھرانہ سرکار کا۔ نہ پوچھو یہ مجھ سے کہ کیا مل گیا، وفاؤں کا میری صلہ مل گیا، مجھے آپ کا سرا مل گیا، محمد ملے تو خدا مل گیا، یہ تیرے تصور کا ہی عکس ہے کہ مستی میں کہتا ہے مستانہ سرکار کا، یہ تیرے تصور کا ہی عکس ہے کہ مستی میں کہتا ہے مستانہ سرکار کا۔ میں روزے نبی پر جھکاؤں گا سر، کبھی مجھ پہ ہوگی کرم کی نظر، لبوں پر ہے نام ان کا شام و سحر، میرے گوشائے دل میں ان کا ہے گھر، شمع نور کی جب سے دل میں جلی، تو شمس ہوا ہے پروانہ سرکار کا، شمع نور کی جب سے دل میں جلی، تو شمس ہوا ہے پروانہ سرکار کا، روز کے نظاروں کی، طیبہ کے بازاروں کی آس لگائی، اور شوق ہے دیدار کا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے ساتھ مل کر آواز بلند پڑھیے، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله،
دوستان محترم، آج ہم 12 روزہ محافل کی 11ویں محفل میں شریک محفل ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ دوستان محترم، آج ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے فیوز و برکات کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان آئے، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی دنیا کے اندر بھیجا، اس آنے والے کا مقام، رتبہ، اہمیت، اس کی پیدائش کے بعد اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کے افعال سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے اندر جب آتا ہے تو والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، انسان تو خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پیدا ہوا خسارے میں، پھر اس نے ایمان قبول کیا، نیک عمل کیے، حق، صداقت، سچائی، دینداری، ایمانداری کے ساتھ اس نے زندگی گزاری تو مقام اعلیٰ پایا۔ لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، انسان پیدا ہونے کے بعد مقام پاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، مقام پہلے مل گیا۔ بھئی آپ کا، میرا، ہم سب کا نام ہمارے ماں باپ نے، دادا دادی، نانا نانی نے رکھا، لیکن قربان جاؤں اپنے نبی کی ذات پر جن کا نام خود رب نے رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ بھئی دنیا کے اندر لوگ، بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے تا قیامت۔ جو بھی بندے پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اس کی شکل و صورت دیکھا، اس کا کردار دیکھا، اس کی گفتار کو دیکھا، اس کے اعمال کو دیکھا، اس کے علم کو دیکھا، اس کی آواز کو دیکھا، اس کے رتبے کو دیکھا اور اس کی نسبت کو دیکھا، پھر لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ کسی نے کہا کہ علم والا زیادہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ شکل و صورت اچھی ہے، کوئی کہے گا کہ کردار کا اچھا، کردار کا مالک ہے، کوئی کہے گا کہ اس کی گفتار اچھی ہے، کوئی کہے گا اس کے افعال اچھے ہیں، کوئی کہے گا اس کا علم اچھا ہے، کوئی کہے گا کہ اس کی آواز اچھی ہے۔ لیکن یارو، یہ دنیا کے اندر حضور کی ذات واحد ذات ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئی، دنیا کے اندر ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ ہر نبی آ کر کے کہتا ہے، ارے اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، نبوت رسالت دی ہے، رتبہ دیا ہے، اور نبوت کے اظہار کے لیے اللہ نے مجھے معجزات عطا کیے ہیں، لیکن جو نام، جو مقام، جو رتبہ، جو فضیلت اور جو محبوبیت اللہ نے اپنے محمد مصطفیٰ کو عطا کی ہے، وہ ہماری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم تو دنیا کے اندر جا، اپنی نبوت کا اعلان کرنا، لوگوں کو کلمہ پڑھانا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھانا، لیکن دنیا کے سارے لوگوں کو بتا دینا کہ میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا، میرے بعد بھی نبی آئے گا، اس کا مقام یہ ہوگا، رتبہ یہ ہوگا۔ اسی طرح ہر نبی آتا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا گیا، اور حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے سابقہ امتیں جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی، ان کو کوئی حاجت پیش آتی، ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث کوئی چیز بنتی، کوئی بیماری لائق ہو جاتی، تو وہ واسطہ دیتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
یا اللہ اگر ہماری اس التجا کو ہماری التجا کو تیری بارگاہ میں ترجیح قبولیت حاصل نہیں ہے تو پھر ہم تیرا واسطہ دیتے ہیں تجھے اس نبی کا جس کا تعارف ہمارے نبی نے کروایا ہے، اس نبی آخر الزمان کا واسطہ دیتے، ہماری دعا قبول فرما۔ تو ان کی دعائیں قبول ہوتی، بارشیں نہ ہوتی، نبی آخر الزمان کا واسطہ دیا جاتا، بارشیں عطا ہو جاتی، بیماریاں دور ہو جاتی، ان کی مشکلیں آسان ہو جاتی۔ تو یارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کے ڈنکے پہلے سے بجائے جا رہے ہیں، ان کی تعریف و توصیف پہلے ہو رہی ہے۔ ارے دوستو، دنیا کے اندر حضور کی تعریف کیوں نہ ہو یارو، کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد۔ کیا نام ہے؟ میرا تو دل کر رہا تھا کہ آج آپ لوگ ماشاءاللہ ان 11 دنوں کے اندر اتنے ٹرین ہو چکے ہوں گے کہ بار بار کہنے کی حاجت نہیں ہوگی، لیکن ہم جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ حضور، ہاں ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، بے شک ایسے ہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ہمارے رب کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ بولیں ذرا، آج ذرا کچھ آپ بول دیں۔ آدھی تقریر آپ کریں گے، آدھی تقریر انشاءاللہ جواب میں دوں گا۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ پھر بولیں، رب کا نام لیتے ہوئے کیوں شرما رہے ہیں؟ کیا نام ہے؟ اللہ۔ اللہ، آپ بولیں کیا؟ اللہ۔ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ ہے، باقی اس کے سارے صفاتی نام ہے۔ خالق بھی ہے اس کا نام جو ہے نا وہ علیم بھی ہے، اس کا نام خبیر بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، سارے نام اس کے ہیں، لیکن فرمائے کہ وہ سارے کے سارے نام اس کے صفاتی ہیں۔ ذاتی نام اس کا کیا ہے؟ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام تو علماء نے، تفسیر روح البیان والوں نے تو 1000 لکھے ہیں، مدارج النبوت کے اندر بھی لکھا گیا کہ 201 نام ہے، 101 نام، 99 نام، مختلف روایتیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے صفاتی نام ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد۔ ذاتی نام کیا ہے؟ ذاتی نام کیا ہے؟ محمد۔ اللہ کا ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کا نام لیں، جب اللہ کا نام لیں تو دونوں ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا نام لیں، لے کر کے دیکھیں، اللہ کا نام لیں، دونوں ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں، تو پتہ چلا خالق کی ذات وہ ذات ہے کہ لوگوں تمہاری کیا اوقات اس رب تک پہنچ سکو، تمہاری وہاں تک پہنچ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو کوئی اس کا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یا اللہ تیری ذات سے جو محبت کر رہے ہیں، تیری ذات سے جو الفت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، پیار کیا کرتے ہیں جبھی تو تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کو آراموں کو چھوڑ کر کے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، یہ پیار ہی تو ہے، محبت ہی تو ہے، تجھے خالق ہی تو مانا ہے، اس وجہ سے تیری بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں۔ ورنہ یہاں پر بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کو، بہت ساری اشیاء کو، بہت ساری چیزوں کو خالق مان کر کے بیٹھے ہیں، اپنا معبود مان کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ہم ان کے آگے نہیں جھکے، ہم بتوں کے آگے نہیں جھکے، ہم پتھروں کے آگے نہیں جھکے، ہم درختوں کے آگے نہیں جھکے، ہم جانوروں کے آگے نہیں جھکے، ہم درندوں کے آگے نہیں جھکے، ہم سانپوں کے آگے نہیں جھکے، ہم جھکے ہیں تو یا اللہ تیری بارگاہ میں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم سب کا خالق و مالک تو ہے، ہم سب کا رازق تو ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا تو ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا تو ہے۔ تو یا اللہ جب سب کچھ تو عطا کرنے والا، اس لیے تیری ذات سے محبت کر کے، تیری ذات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ یہ ہمارا سر کہیں اور نہیں جھکتا، تیری بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو یا اللہ ہے تو ایسا، تیری ذات سے محبت کریں، تیری ذات سے محبت کریں۔ فرمایا ہاں کرو۔ یا اللہ تیرا نام لیتے ہیں تو ہونٹ تو جدا ہو جاتے ہیں، ہونٹ تو جدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں میں ایک کو بھیج رہا ہوں، ایک کو بھیج رہا ہوں۔ یا اللہ تیرا نام لیتے ہیں، ہمارے ہونٹ آپس میں بھی ملے ہوتے جدا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں دیکھو یہ میرا محمد ہے، اس کا نام لو، میرا نام لو، اللہ، دونوں ہونٹ جدا ہو گئے۔ اب محمد کا نام لو، محمد کا نام، اپنے نبی کا نام لے لیں، محمد نام لے، پھر بولے محمد، ہونٹ مل جاتے ہیں۔ اللہ نام لے رب کا، ہونٹ جدا ہو جاتے ہیں۔ محمد کا نام لے، ہونٹ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ملتے ہیں۔
یا اللہ تیرے نام میں تو مل نہیں رہے، یہاں پر 2 مرتبہ مل رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اپنا پیار بھی محمد میں رکھ دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ۔ میں نے اپنا بوسہ بھی محمد مصطفیٰ میں رکھا ہے، اور محمد مصطفیٰ میں نے اپنا بوسہ، اپنی محبت بھی اسی میں رکھ دی ہے۔ یہاں پر وہاں پر یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لیں تو ہونٹ آپس میں مل نہیں جاتے، جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 مرتبہ ملتے ہیں۔ فرمایا کہ 2 مرتبہ کیوں رب کائنات 2 مرتبہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ایک بوسہ محمد کا، ایک بوسہ میرا ہے، کہ جس نے محمد سے محبت کر لی اس نے گویا مجھ سے محبت کر لی۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ارے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جس نے محمد مصطفیٰ کی اتباع کر لی میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنی محبت بھی محمد مصطفیٰ کی محبت میں لا اور فرمایا کہ جب محمد کا نام لے 2 مرتبہ ہونٹ ملتے ہیں، اوپر والا ہونٹ نیچے نہیں آتا، نیچے والا ہونٹ اوپر جاتا ہے۔ تو سمجھ جاؤ کہ جس نے محمد سے محبت کر لی وہ نچلا تھا، ادنا تھا، کمتر تھا، محمد مصطفیٰ سے محبت کر لی، اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا۔ اعلیٰ مقام چاہیے اور محمد مصطفیٰ سے محبت کرو، اس نام سے محبت کرو۔ جب اس نام سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز نچلے درجے کے ہوں گے، کمتر ہوں گے، لو لیول کے ہوں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے اس نام کے صدقے میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اور پھر دیکھیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام رکھا محمد۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ ایک بدبخت لوگوں کو کہتا پھر رہا تھا کہ یہ محمد نہیں، یہ مزمم ہے، مزمم ہے، مزمم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ ایک صحابی رنجیدہ حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو محمد نہیں بول رہا، مزمم بول رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مزمم، ہوگا کوئی مزمم، اللہ نے مجھے تو محمد پیدا کیا۔ میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اور واقعات سنانے سے پہلے تھوڑا اور اس کو میں راز کو کھولنا چاہتا ہوں۔ نام کیا ہے؟ محمد، معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تھوڑا اپنی زبانوں کو ذرا آپ جنبش دیتے رہیں گے۔ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ یا اللہ تیری بھی تعریف کرتے ہیں، محمد کا نام تو نے رکھا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ فرمایا ہاں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اور ادھر ایک نام رکھا ہے محمد، ایک حضور کا نام رکھا ہے احمد۔ محمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد کے معنی جو سب سے زیادہ حمد کرے۔ یہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، احمد وہ جو سب سے زیادہ حمد کرے، ایک وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، ایک وہ جو سب سے زیادہ حمد کرے۔ یا اللہ اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ رب کائنات نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں، سنو قرآن، سنا قرآن کو۔ یا اللہ اپنے محبوب کا نام رکھا احمد، جو سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ یا اللہ کیا تیری حمد کرنے والا صرف تیرا محمد ہے؟ ہم تیری حمد نہیں کرتے؟ فرمایا کرتے ہو، میری عبادت کرتے، حمد بھی کرتے ہو۔ وہ فرشتے بھی تو اعلان کر رہے تھے جب رب کائنات نے پوچھا کہ میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انہوں نے کیا کہا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ تیری ہم تسبیح بیان کرتے، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم کافی نہیں ہیں؟ فرشتے بھی انہوں نے بھی اعلان کیا ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، ہم اپنے رب کی حمد کرتے ہیں نا، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن رب کائنات فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فَلَا وَرَبِّكَ 5واں پارہ سورہ نساء ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ،
اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اے محبوب مجھے تیرے، یا اللہ تو سب کا رب نہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں سب کا رب ہوں۔ سب کا رب کب ہوں؟ لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا، اپنے آپ کا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ اے دنیا والوں میں تمہارا رب ہوں اس لیے کہ میں محمد کا رب ہوں۔ فلا وربک، 5واں پارہ ہے سورہ نساء، فلا وربک، محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ محبوب جب تو میری حمد کرتا ہے، کوئی میری حمد کرے نہ کرے، میری تعریف کرے نہ کرے، میری تعریف کرے نہ کرے، میری توصیف کرے نہ کرے، میری عبادت نہ کرے، مجھے پرواہ نہیں۔ محبوب تو میرا احمد ہے، تو میرا احمد ہے، بس تو میری حمد کرتا جا، اور میرے لیے تو محمد ہے، میں تیری تعریف کرتا جاتا ہوں۔ تو میری حمد کرتا جا، میں محمد کی تعریف کرتا جاؤں گا۔ یا اللہ تو اپنے محمد کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ فرمایا قرآن کو پڑھ لو، الف لام سے والناس تک، یہاں نظر نہیں آئے تو پھر میں بتاتا ہوں، میں بتاتا۔ رب کائنات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں محبت نہیں، ان اللہ، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا رب کائنات تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ فرماتا لوگو ایمان والو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ کہہ سکتا تھا، پہلے کہنے کی ضرورت نہیں۔ رب کائنات نے نماز کا حکم دیا، کبھی کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں؟ وہ نماز سے ظاہر سی بات ہے، نماز تو معبود کی عبادت کی جاتی ہے، خدا کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں، وہ معبود کس کی عبادت کرے جو خود معبود ہے؟ لیکن جب باری آئی محبوب کی، فرشتوں کو بعد میں رکھا، ایمان والوں کو بعد میں رکھا، اپنے آپ کو پہلے پیش کیا۔ لوگوں کو بعد میں رکھا، فرشتوں کو بعد میں رکھا، سب کو بعد میں رکھا، پہلے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ارے یہاں سے پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد، ارے محمد بحیثیت بشر کے مکے میں پیدا ہوئے، محمد بحیثیت محمد کے پہلے سے موجود ہے۔ رب کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے کہ ان اللہ، میں اللہ، پھر کہا وَمَلَائِ، قرآن کی تطبیق دیکھیے، قرآن کا اسلوب دیکھیے۔ رب کائنات پہلے ہے، اس نے نام بھی اپنا پہلے رکھا، فرشتوں کا درجہ اس کے بعد ہے، فرشتے اس کے بعد پیدا ہوئے، رب کائنات نے پیدا کیا، پھر اس کا نام، فرشتوں کا نام آیا، پھر فرشتوں کے بعد انسان پیدا ہوا، اس انسان کا تذکرہ بھی اس کے بعد ہے۔ فرمایا کہ میں، میرے فرشتے اس محمد پر درود بھیجتے ہیں۔ یا اللہ تو کب سے درود بھیجتا ہے؟ کب سے بھیج رہا ہے؟ جب رب نے نہیں کہا میں کب سے بھیج رہا ہوں، میں اور آپ تخصیص کرنے والے کون ہیں؟ تو رب بھیج رہا ہے، کب سے بھیج رہا ہے؟ جب سے اس نے محمد کو پیدا کیا ہے، اس کے نور کو پیدا کیا، تب سے بھیج رہا ہے۔ وہ رب درود بھیجنے والا، درود بمانے تعریف کے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ فلا وربک کے معنی سمجھ آئے کہ اے محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم۔ وہ احمد ہے، جب احمد بن کر وہ رب کی تعریف کر رہا ہے تو رب درود بھیج کر کے وہ محمد کی تعریف کر رہا ہے، یہ اس کی تعریف کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے، یہ اس کی حمد کر رہا ہے، وہ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ فرمایا کہ تو میری حمد کرتا جا، میں تیری تعریف کرتا جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بے ادبی کی، گستاخی کی، کفار نے گستاخی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، فرمایا جبرائیل جاؤ، جا کر کے میرے محبوب سے پتہ کرو کیوں رنجیدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اس وجہ سے میرا دل تھوڑا سا مغموم ہے،
پریشان ہے، رنجیدہ ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میں ان کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، جنت کے راستے پر لانا چاہتا ہوں. یہ بار بار مجھ سے جو ہے نا وہ ہٹ کر جنت کے راستے پر آنے کی بجائے جہنم کے راستے کو اختیار کر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رنجیدگی کا یہی وجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے فرمایا محبوب یہ مجھے نہیں مانتے نہ مانیں، نہیں مانتے نہ مانیں، میری عبادت نہیں کرتے نہ کریں، میری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے نہ کریں، بس تو مجھے مان لے میں تجھے مان لوں، تو مجھے مانتا جا میں تجھے، تو میری حمد کرتا جا میں تیری تعریف، باقی یہ مانے نہ مانے مجھے ان کی عبادت کی حاجت نہیں. ایک مرتبہ پھر بولے سبحان اللہ. آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی ایک بندے کا بھئی نام محمد نہیں ہے. اللہ نے یہ نام چن کر کے رکھا تھا محبوب کے لیے. محمد وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اچھا دیکھو تعریف جو ہوتی ہے وہ بندے کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس تعریف کی اہمیت ہوتی ہے. میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ جاؤں لیکن بہرحال تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ سمجھیں گے حضور کے نام کو سمجھیں گے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ سمجھ جائیں گے. بھائی یہ بتائیے اگر آپ نے ماشاءاللہ سے کوئی اچھا کام کیا ہے، محلے کے اندر آپ نے کوئی اچھا کام کیا، گھر کے اندر کوئی اچھا کام کیا، اب گھر کے اندر آپ نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کی امی، آپ کے ابو، آپ کے بھائی، دیگر رشتہ دار جن جن کو پتہ چلا انہوں نے آپ کی تعریف کی. بات چلتے چلتے محلے کے کونسلر تک بات پہنچی تو انہوں نے بھی اپنی اس ایک کارنر میٹنگ کے اندر آپ کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ فلاں بندے نے بہت اچھا کام کیا. اب محلے میں جہاں بھی جا رہے ہیں کسی سے تعارف کروائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ارے میں تو محلے کا ان جو نا اشخاص اور معزز لوگوں میں ہوں کہ میری تعریف ایک علاقے کا کونسلر بھی کر رہا ہے، وہ بھی مانتا ہے کہ ہاں میں اچھا آدمی ہوں، میرے کردار میرے افعال کی وہ بھی تعریف کرتا ہے. حالانکہ تعریف کرنے والا صرف وہ کونسلر نہیں ہے، اس کے گھر والے بھی تو ہیں. اچھا پھر بات تھوڑا آگے بڑھی، مسجد کے امام صاحب تک بات پہنچی تو جامع مسجد کے امام صاحب نے جمعے کے خطاب کے اندر بھی فرمایا کہ ماشاءاللہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، اس نے اچھے کام کیے. تو آپ کی دل کے اندر جو ہے نا بڑائی اور بڑھ گئی. یہ سلسلہ چلتے چلتے اگر سرکاری عہدیداروں تک پہنچے تو پھر ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، ڈی آئی جی یا ملک کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، صدر تک بات پہنچے تو پھر آپ کہیں گے ارے میں کوئی عام آدمی ہوں، میری تعریف کرنے والا وزیر اعظم ہے، میری تعریف کرنے والا صدر ہے. تو مجھے بتاؤ وہی تعریف کے الفاظ گھر والوں نے کہے، گھر والوں نے کہے، بہن بھائیوں نے کہے، ماں باپ نے کہے. اب جہاں بھی آپ کسی کو تعارف کروا رہے ہیں کہ میری اہمیت و افادیت کا انداز آپ اس بات سے لگا لیں کہ صدر پاکستان بھی میری تعریف کر رہا ہے. وہی بات صبح سے لے کر شام تک ماں نے کہی، تیری تعریفوں کے پل باندھتی رہی، تیرے تعریفوں کے لیے جناب وہ تسبیح کے دانے گنتی رہی، لیکن آپ نے اس کو کوئی اہمیت نہ دی. باپ نے کہا، بھائی نے کہا، بہن نے کہا، رشتہ داروں نے، محلے والوں نے کہا، لیکن آپ نے جب کسی کو کہا تو کس کا کہا؟ صدر پاکستان نے صرف ایک مرتبہ کہا. اس کی کیونکہ اس کا عہدہ جو بڑا تھا، اس کا ایک مرتبہ کہنا ان سب کے کئی سارے دن کی تعریفوں کے اوپر بھاری پڑ گیا. ایسے ہوا نا یارو، یہی سمجھ لو ساری دنیا کہتی ہے کہ محمد میرے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے میرے محمد، میرے آقا، میرے نبی، لیکن جب رب کہہ دے کہ محمد میرے ہیں، ہر کوئی نبی کی تعریف کرے، لیکن جب تعریف ساری دنیا کر رہی ہے، لیکن جب اس کی رب تعریف کرے گا تو پھر رب جب تعریف کرے گا تو دنیا والوں کی تعریفوں کے اوپر وہ بھاری ہوگا.
اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے کہ جس کی تعریف رب کرنے والا ہے، یہ محمد ہے۔ تو اللہ تعالی نے، کیونکہ خدا کو کسی نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا، جس نے محمد کو دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ لوگوں اگر رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کو دیکھ لو۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے دو تین باتیں۔ اما عائشہ ہم حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں، مواہب دنیا کے اندر اس بات کو نقل کیا گیا، فرمایا کہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب 6 ماہ ہو گئے تو میں نے خواب میں کسی کو دیکھا کہ وہ آ کر کے کہہ رہا تھا انکا حملتی بخیر العالمین فاذا ولدت فسمیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے آمنہ تیرے شکم میں وہ ہے جو تمام جہان والوں سے افضل والا ہے، جب اس کی ولادت ہو تو پھر اس کا نام محمد رکھنا۔ یہ نام جب تجویز کیا گیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت عبد المطلب سے، عبد المطلب یہ آج تک یہ محمد کا نام کسی نے نہیں رکھا، تم نے کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کئی مرتبہ خواب کے اندر کوئی آ کر کے کہہ رہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا، یہ میں نے نہیں رکھا، مجھے کسی نے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا محمد کیا نام ہے؟ محمد نام کیا ہے؟ محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ مجھے یہ بتائیے اگر کسی کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو اس کی تعریف تو نہیں ہوتی۔ میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور صرف سمجھانے کے لیے۔ یہ بتائیے جس کی تعریف کی جائے اس کے اندر اگر کوئی خامی نظر آئے، مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، وہ تعریف کے لائق ہے، اگر اس کی زبان میں لکنت ہو آپ کیا کہیں گے؟ ہے بہت اچھا لیکن زبان میں لکنت ہے۔ آنکھ سے کانا ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ ہے بہت اچھا، اخلاق کا اچھا، کردار کا اچھا ہے لیکن آنکھ سے کانا ہے۔ سماعت اس کی اگر کمزور ہو تو سب تعریفیں ہوں گی لیکن اس کا عیب بھی بیان ہوگا، یارو رب کائنات اگر سارے اس کا حسن و جمال اعلیٰ ہو، کردار اعلیٰ ہو، لیکن علم نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ ارے ہاں خوبصورت ہے، آواز اچھی ہے، کردار بھی اچھا ہے، لیکن ہے بے علم، ہے جاہل۔ اب رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا۔ اچھا محبوب کو جب بھیجنا تھا، یہاں پر آپ ذرا رکے، میں آپ کو تھوڑا سا اور سمجھا دوں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجنا تھا، اور بھیجنا کیا بنا کر کے تھا؟ پہلے یہ سنیں، بھیجنا کیا؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، 6 پارہ ہے، سورہ نساء ہے۔ لوگوں آ گیا تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک دلیل، برہان۔ آپ کو پتا ہے حضور کو کیا فرمایا گیا؟ رب نے اپنی دلیل قرار دیا، اپنی نشانی قرار دیا۔ یار مثال کے طور پر آپ معمار ہیں، عمارت بناتے ہیں، کوئی بندہ آپ کے پاس آیا، پتہ چلا کہ آپ معمار ہیں، کہا کہ حضرت آپ تعمیر کا کام کرتے ہیں؟ میں کہا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ میں گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا گھر بھی بنائیں، میرے گھر کی بھی تعمیر کریں، لیکن یہ بتائیے آپ نے جو گھر بنائے ہیں ذرا مجھے وہ بھی تو دکھا دیں، بطور نشانی کے، بطور دلیل کے، میں دیکھ لوں کہ واقعی یہ آپ نے بنایا ہے تو آپ کو کام بھی آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، ہمارے دین محمد صاحب بیٹھے ہیں، دین محمد صاحب آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی کہے کہ ہم نے گھر کی تعمیر کروانی ہے تو آپ کون سا گھر دکھاؤ گے؟ جی جو آپ نے سب سے اچھا بنایا ہوگا، جس کے اندر آپ نے کاریگری دکھائی ہوگی، جس کے اندر آپ نے کوئی خامی کوئی کمی نہیں چھوڑی ہوگی، آپ بطور دلیل کے تو وہ پیش کریں گے نا، خامی والا نہیں دکھائیں گے۔ اچھا
بھائی یارو کہنے کا مطلب یہ ہے جب رب نے اپنی دلیل کے طور پر محمد مصطفیٰ کو بھیجنا تھا، میں چاہوں گا کہ آپ سمجھو اس کو، جب رب نے محمد کو بطور دلیل کے پیش کرنا تھا تو بتاؤ رب نے پھر اس دلیل کے اندر کوئی خامی چھوڑی ہوگی؟ بھائی جب آپ دلیل کے طور پر ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس کے اندر کوئی خامی نہ ہو، تو جب رب نے اپنے محبوب کو بطور دلیل کے پیش کرنا تھا تو پھر اس نے اپنی دلیل کے اندر کیا خامی چھوڑی ہوگی؟ علم میں، حسن میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں اور اپنا اعلی مقام میں کس چیز کے اندر خامی چھوڑی ہوگی؟ ارے اسی کو تو رب کائنات کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حضرت حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے محبوب، اللہ تعالی نے آپ کو وہ حسن و جمال عطا کیا ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی حسین و جمیل ہوتا تو تب کوئی ماں جنتی، آج تک کسی ماں نے نہیں جنا۔ خلقت مبرم، کیا بات ہے، سبحان اللہ، خلقت یا اللہ، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا، خلقت مبرم، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ ارے اسی کو تو ہمارے سبحان اللہ کیا بات ہے جی، پیر مہر علی شاہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کروائی، سبحان اللہ، قربان جاؤں پیر مہر علی شاہ پر۔ جب وہ عصر کی سنتیں چھوڑتے ہیں تو حضور پوچھنے آتے ہیں رب کا فرض ادا کیا ہے، میری سنتیں کیوں چھوڑ دی؟ دیکھتے ہیں۔ اچھا میں اس کا ترجمہ شاید میں اس آپ کو صحیح سے نہ سنا سکوں۔ مکھ چندر بد، جب پوچھا کہ پیر مہر علی شاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تو نے دیکھا تھا تو بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا کوئی بھولیا تو بتاؤ۔ نے کہا مکھ چندر بدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح تھا، مکھ چندر بدر، شاہ ثانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں۔ پھر کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، ارے سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شانہ تو شانہ سب بڑھیا۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا۔ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید ہو جہاں وہ کہاں میں کہاں۔ رب کائنات نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کے طور پر پیش کرنا تھا تو بتاؤ اللہ نے اپنے محبوب کو کوئی عیب کے اندر جو نہ بھیجا ہوگا؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بے عیب بھیجا ہے۔ کوئی عیب نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ علم میں، نہ کردار میں، نہ گفتار میں، نہ رفتار میں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی عیب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور برہان کے، بطور دلیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں، آپ کو دوسری بات سناتا ہوں۔ فرمایا کہ محبوب میں نے آپ کو ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر خامی سے پاک پیدا کیا ہے۔ شفاعت کا تاج آپ کے سر پر، رحمت کا تاج آپ کے سر پر، مقام محمود کا تاج آپ کے سر پر، حوض کوثر آپ کے لیے، انبیاء ملائک سے بھی اونچا مقام آپ کو عطا کیا گیا، اور محبوب کل قیامت کے دن یہ اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ آپ کو تکتے ہوں گے، آپ کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جنت نصیب ملے ہوگی۔ دوستو یہ ہے حضور اچھا بعض لوگ کہتے ارے دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا دیکھو، حضور کا پینا دیکھو، حضور کا سونا دیکھو، ہماری طرح ہے۔ آپ کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اگر نور ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیوں تھے؟ ارے دوستو ذرا اس بات سے بھی ذرا پردہ اٹھاتا جاؤ۔
تو حضور نے کھایا کیوں ہے؟ کھایا کیوں ہے؟ اس کے جواب تو ہیں دو جواب ہیں. ایک یہ ہے حضور نے کیوں کھایا. حضور نے کیوں کھایا؟ ایک جواب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے محتاج نہیں، کھانا حضور کا محتاج ہے. ایسے نہیں، ذرا غور سے سنیں گے. حضور کھانے کے محتاج نہیں، کھانا حضور کا محتاج ہے. ارے جس کھانے کو حضور منہ لگا لے وہ حلال ہو جائے، جس کو چھوڑ دے حرام ہے. جس کو منہ لگا لے وہ حلال ہے، جس کو چھوڑ دے حرام ہے. تو کھانا حضور کا محتاج ہے، حضور کھانے کے محتاج نہیں. دوسرا جواب سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 وصال کے روزے رکھے. پتہ ہے 100 وصال کے روزے کیا ہوتے ہیں؟ اس میں سحری ہوتی ہے، افطاری نہیں ہوتی. کئی دن تک 100 وصال کے روزے، صبح سحری کی ہے، پھر رات کو افطاری نہیں ہے، پھر لگاتار روزے چلتے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، 100 وصال کے روزے رکھتے شروع کر دی، روزے رکھتے جا رہے. صحابہ کرام نے دیکھا حضور 100 وصال کے روزے، صحابہ کرام نے بھی رکھنا شروع کر دی. کچھ دن گزرے، صحابہ کرام کمزور ہوتے گئے، نقاہت کے آثار نمودار ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کمزور ہوتے جا رہے ہو. تو کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 100 وصال کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم نے بھی رکھنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مصری، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایکم مصری، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ ابو بکر 100 وصال کے روزے رکھتے ہو میری طرح، تم میں کون ہے جو میری مثل ہے؟ ارے مجھے میرا رب کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. ارے تم نے تو بظاہر کے کھانے پینے کو دیکھا ہے. جو 100 وصال کے وہ روزے رکھ رہے تھے تو اس وقت تو کھانا پینا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن رب کھلا بھی رہا تھا پلا بھی رہا تھا. دیکھا کسی نے؟ فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم میں سے کون ہے مثل؟ تو یارو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ابو بکر حضور کی مثل نہیں، عمر حضور کی مثل نہیں، عثمان و علی حضور کی مثل نہیں، طلحہ زبیر حضور کی مثل نہیں، تو یار جب یہ صحابہ حضور کی مثل نہیں ہے تو آج کا کوئی بندہ حضور کی مثل ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو پھر مہر علی شاہ بولے ارے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب 2-3 حدیث مبارک آپ سنیے. اللہ اکبر. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سبحان اللہ، سنیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد لہ مولود فسماہ محمدا حبا لی وتبرکا باسمی کان ہوا وہوا مولودہ فی الجنہ. فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو، اس نے میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھا، میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھ دیا، فرمایا کل قیامت کے دن یہ بچے کو بھی جنت لے جاؤں گا، اس کے باپ کو بھی لے جاؤں گا، صرف نام محمد حضور کی محبت میں رکھنے پر. سنیے دوسری حدیث مبارکہ سنیے تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے. احکام شریعت کے اندر اور زرقانی کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 2 بندوں کو لایا جائے گا، 2 بندوں کو لایا جائے گا. ایک کا نام ہوگا محمد، ایک کا نام ہوگا احمد. ایک کا نام محمد، ایک کا نام احمد. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اسے جنت کے اندر لے جاؤ. وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ
ہمارے جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ ہم نے کوئی جنت میں جانے والے کوئی کام تو کیے نہیں، لیکن تو جنت میں بھیج رہا ہے، تو جنت میں جانے کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، میں تمہارے اعمال کے سبب سے جنت میں نہیں بھیج رہا، بلکہ تمہارے ناموں میں ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے احمد۔ وعزتی وجلالی، فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں نے اپنے اوپر قسم کھائی ہے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہوگا میں اسے جہنم کے اندر نہیں بھیجوں گا، اسے جنت کے اندر بھیج دوں گا۔ میں تمہیں بھی جو بھیج رہا ہوں وہ محمد و احمد نام کی وجہ سے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرمایا کہ جس کے ہاں 3 لڑکے پیدا ہوں، ایک لڑکے کا نام بھی محمد کے نام پر نہ رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جاہل ہے وہ۔ 3 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام بھی محمد کے نام پر نہیں رکھا، فرمایا جاہل ہے یہ۔ اندازہ لگائیں حضور نبی کریم اچھا کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی بچہ تمہارے ہاں پیدا ہو، اس کا نام تم نے محمد رکھا ہے تو پھر اس کی تعظیم بھی کرو، وہ مجلس میں آئے تو اس کے لیے جگہ فراخ کر دو، اور اس کی کوئی برائی نہ کرو، اس کے عیب تلاش نہ کرو۔ مولا علی کیوں؟ فرمائے کیونکہ اس کے نام کے ساتھ محمد کا نام آ رہا ہے، بندے کی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے اس کی تعظیم کرو۔ تعظیم کس کی وجہ سے؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ سیرت حلبیہ کے اندر کیا بات، اللہ تبارک، سیرت حلبیہ والوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، جس گھر کے اندر محمد کے نام کا کوئی بندہ ہو وہ فرشتے جا کر کے اس گھر کے اوپر پہرا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلے، اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور قول البدی کے اندر، سیرت حلبیہ کے اندر، دیگر کتب کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بندہ ہے، 100 سال عمر ہے، 200 سال عمر ہے، پہلے زمانے میں زیادہ عمریں ہوتی تھی، تو وہ بندہ مر گیا۔ اس کے کردار کی وجہ سے، بدافعالی کی وجہ سے لوگوں نے اسے گاؤں سے گھسیٹ کر اس گاؤں کا جہاں پر کوڑا کچرا پھینکا جاتا تھا اس کے اوپر جا کر کے پھینک دیا، اس کو دفنانا بھی گوارا نہیں کیا، غسل دینا بھی، کفن پہنانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ میرے دوست کا انتقال ہو گیا، جاؤ جا کر کے غسل دو، جنازہ پڑھو، کفن پہنا کر کے اس کو دفنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والے چند لوگوں کے ساتھ جب وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ یہ تو وہی ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ اے کلیم اللہ، ہم نے اس کو اس وجہ سے غسل نہیں دیا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدکرداری کی وجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا حکم تھا، انہوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، دفنا دیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مولا تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، ساری دنیا کہہ رہی ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا پاپی تھا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ہاں موسیٰ تھا یہ گنہگار، لیکن مجھے ایک مرتبہ اس کے ایک کام کی وجہ سے محبت ہو گئی۔ کس وجہ سے محبت ہوئی؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ یہ تورات کو کھول کر کے بیٹھا رہا، ایسے ور کے پلٹ رہا تھا، ایک صفحے کے اوپر محمد کا نام آیا،
محمد کا نام دیکھا، اس نے اسے چوم لیا، بس میرے محمد کے نام کو چومنے کی وجہ سے میں نے اس سے محبت کر لی، اسی وجہ سے میں اسے اپنا دوست رکھا۔ مقاصد حسنہ کے اندر تفسیر روح البیان والوں نے لکھا، تفسیر روح البیان کی 24ویں جلد کے اندر فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوم کر کے آنکھوں پر لگانا مستحب ہے۔ فتاوی شامی جو تمام فقہ کی تمام جتنے بھی فقہ ہیں، فقہ حنفیہ میں سب سے معتبر کتاب فتاوی شامی ہے، رد المختار جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے فرمایا اگر مؤذن اذان دے رہا ہو تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو یہ نام چوم کر کے آنکھوں سے لگا لے، انشاءاللہ یہ بندہ کبھی نابینا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر فرمایا، موضوعات کبیر کے اندر ملا علی قاری نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جب حضرت صدیق اکبر تک پہنچتی ہے تو یہ حدیث عمل کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اگر ایسا کرے گا، فرمایا کہ میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، میرے نام کو چومے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کی آنکھ میں کوئی کچرا چلا جائے، پتھر چلا جائے، تو بس محمد چوم کر کے آنکھوں سے لگا لے، انشاءاللہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور آخری عمل ہمارے ہاں کہ بھئی اگر کسی کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہوں، لڑکے پیدا نہ ہوتے ہوں، کیا لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکے پیدا نہ ہوتے ہوں، تو اگر اس کے ہاں عورت کو حمل ٹھہر جائے تو 40 دن تک اس کے پیٹ پر یہ الفاظ لکھے انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ من کان فی ھذی البطن فاسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عورت کے پیٹ پر 4 مہینے کے حمل سے پہلے 40 دن تک یہ عمل کرے، انشاءاللہ جب پیدا ہوگا تو لڑکا ہی پیدا ہوگا۔ سرکار یہ نام تمہارا، سرکار یہ نام تمہارا، سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، سرکار یہ نام۔ اور خدا کرے یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی۔ ان 11 دنوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا حق تو کیا 100 میں سے کیا لفظ بھی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیا ہو۔ ہاں، ما مدحت محمد بمقالتی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر کے ان کا نام کو بلند نہیں کیا۔ ما مدحت محمد بمقالتی ولکن مقالتی بمحمدی، ارے ہم نے حضور کی تعریف اس لیے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اعلیٰ ہے، ان کا مقام تو اعلیٰ ہے، اعلیٰ کا ہم نے ذکر کیا ہے، شاید ہو سکتا ہے اسی سبب سے اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اعلیٰ حضرت نے یہی کہہ دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، اے محبوب آپ کی حمد و ثنا بیان نہیں ہو سکتی، آپ کی تعریف لا يمكن الثناء، آپ کی تعریف کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بس اتنا سمجھ لو
کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ وسط، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے محمد کا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ عزیز 11 دن ہوئے، کل 12ویں کی رات ہوگی۔ کیوں 12ویں پہ ہے؟ سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات، ہم سب کے لیے خوشیوں بھری رات، مسرتوں بھری رات، اس لیے کہ اس دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ کل خصوصی محفل پاک عشاء کی نماز کے بعد ہوگی۔ آپ تمام احباب سے میں ملتمس ہوں کہ صرف آپ اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے ساتھ اپنے دوست و احباب، اپنے اعزاء و اقرباء کو بھی ساتھ لائیں گے، تاکہ یہاں پر مجلس کے اندر بیٹھ کر کے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں۔ ہو سکتا ہے رحمت خدا بہانہ نہ میں جو یاد، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے، ہم سب یہاں پر مل کر کے جمع ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، آپ کے دوست جو جس کو آپ لے کر گئے اس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بہرحال انشاءاللہ عزیز کل خصوصی محفل پاک انشاءاللہ اسی وقت عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہوگی۔ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ آپ خود بھی شریک ہوں گے، اپنے دوست و احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں گے۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام کا ایک